السلام علیکم۔ دوستوں سے محبت کیجیے اور دوستوں کے لیے مرکز محبت بنے۔ وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جسے اس کے دوست احباب عزیز رکھتے ہوں اور وہ دوست احباب کو عزیز رکھتا ہو، اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہوں اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہو۔ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست زندگی کی زینت، سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے۔ دوست بنائے اور دوست بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن سراپائے الفت اور محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے ہی اس سے محبت کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست اور معاون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کیجیے۔ دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں وہ دین و اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثال ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ مل جل کر میل محبت کی زندگی گزاریں اور مخلصانہ تعلقات قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستوں سے نفرت، بیزاری اور لیے دیے رہنے کی روش چھوڑ دیں۔ جب آدمی دوستوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ہر معاملے میں ان کا شریک رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ کبھی اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، کبھی اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے۔ غرض مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں اسے پہنچتی ہیں، لیکن جب یہ شخص ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس کی جلا پیدا ہوتی ہے اور اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں، اور تربیت و تزکیے کی فطری منزل سے گزرتا ہوا وہ روحانی اور اخلاقی ترقی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں خدا فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔